یہ چیز ان کے اندر نمایاں تھی، اس کے اثرات ان کی زندگی میں ظاہر ہوتے تھے۔ کیسے ظاہر ہوتے تھے؟ ایک تو ان کے اندر اپنے دین کے اور ایمان سے محبت پیدا ہو گئی، جیسے اپنے بال بچوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے زمین جائیداد سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، طبیعی چیز ہے، ہر ایک ہوتی ہے، ایسے ہی ان کو اپنے دین سے محبت ہوگی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے یہ کیا کہ تم کو ایمان سے محبت مل گئی، تم کو ایمان سے محبت ہو گئی، دین سے محبت ہو گئی۔ تو دعوت کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ دین کے ساتھ محبت ہو جائے۔ جس کے ساتھ؟ دین کے ساتھ محبت۔ وہ محبت ایسے نہیں ہوگی جو بیوی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ نہیں، بلکہ عقلی محبت ہوتی ہے۔ وہ بیوی بچوں سے طبعی محبت ہوتی ہے، وہ جانور کو بھی ہوتی ہے، اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے ہر جانور کو، وہ طبعی محبت ہے۔ تبھی محبت کا تقاضا نہیں ہے، عقلی محبت کا تقاضا کہ تمہاری عقل کا یہ تقاضا ہو کہ تم اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے کاموں سے محبت کرو۔ جب آدمی کی عقل سمجھ جاتی ہے تو وہ عقل اس کو رہبری کرتی ہے کہ اللہ کے کام سے، اللہ کے دین سے محبت کرو، کہ یہ تیرے پاس سدا رہے گا، باقی چیزیں سدا نہیں رہے گی، یہ سدا رہے گی۔ تو اس لیے صحابہ کہتے تھے، ان کی عقل سمجھ گئی تو کہتے ہیں انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں۔ اور یہی اس دعوت کا اثر ہے کہ یہ جتنی ہضم ہوگی اتنے آدمی آخرت بنانے میں لگے گا، اپنی آخرت بنانے میں اتنے لگے گا، ہر شعبے سے وہ اپنی آخرت بنائے گا، تاجر تجارت سے آخرت بنائے گا، مزدور مزدوری سے آخرت بنائے گا، عہدے والا اپنے عہدے سے آخرت بنائے گا، زمیندار زمینداری سے آخرت، کیونکہ ہر لائن کا دین ہے۔ کیا ہے؟ تاجر کے لیے تجارت کا دین ہے، زمیندار کے لیے زمینداری کا دین ہے، مزدور کے لیے مزدوری کا دین ہے، عہدے دار کے لیے عہدیداری کا دین ہے۔ تو ہر لائن کا دین ہے، جو جس لائن میں ہو اس لائن کا دین اختیار کرے۔ اگر وہ اس لائن کا دین اختیار نہیں کرے گا تو وہ پھر محروم ہے، اس کی دنیا بنے گی، آخرت نہیں بنے گی۔ حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ مزدوری، عہدے داری، زمینداری اور دکانداری، یہ 4 شعبے ہیں روزگار کے اور معیشت کی دنیا میں جینے کے لیے 4 شعبے ہیں۔ میری بات سمجھنا ہے؟ فرمایا یہ 4 شعبے ہیں دنیا میں، اور ان چاروں شعبوں کے ہمارے دین میں فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ تجارت کے فضائل ہیں اور تجارت کے مسائل ہیں، عہدے داری کے فضائل ہیں اور عہدے داری کے مسائل بھی ہیں، مزدوری کے فضائل ہیں اور مزدوری کے مسائل ہیں، زمینداری کے فضائل ہیں، زمینداری کے مسائل ہیں۔ تو کسی شعبے میں جائے گا ان چاروں میں سے، ہاں، تو اگر اس کے بعد دین ہے تو وہ اپنے اسی شعبے سے کامیاب ہو کر نکلے گا دین کی وجہ سے۔ اس لیے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس دین کے سوا کوئی اور دین اختیار کر کے آئے گا وہ نہیں قبول کرے، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ عہدیدار ہو، مزدور ہو، کوئی بھی ہو۔ عبادت میں بھی اگر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے نبی کے علاوہ، نبی کے طریقے کے علاوہ، تو وہ بھی قابل قبول۔